ناظرین، فورم کی اس خصوصی نشست میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں رول آف لا کی صورت احوال کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کی درستی کیوں کر ممکن ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک کالر تھے، انہوں نے سوال کیا کہ وکلاء حضرات جو قانون کے پاسبان اور پاسدار سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ غلط کیس لینا بند کر دیں تو ممکن ہے یہ صورتحال بہتر ہو۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے فرمایا یقیناً، لیکن اصل سوال یہ ہے اگر ہم غلط مقدمات کرنا بند کر دیں تو صورتحال بالکل بہتر ہو سکتی ہے۔ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے خلق خدا کو؟ ایک ایک جج کے پاس، بیرسٹر صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، دو سو کیس روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ حتیٰ کہ عدالت عظمیٰ کی ایک بینچ کی کاز لسٹ میں بھی درجنوں مقدمات ہوتے ہیں۔ جج بیچارے بھی کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں، ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ وکلاء حضرات غلط کیس کرتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، وہ دفاتر میں آ جاتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، کہتے ہیں ٹھوک دو دیکھی جائے گی۔ یہ کیسی کون ٹھیک کرے گا؟ سیاستدان ہیں وہ غلط ہے، ججز جو ہیں وہ اباف دی بورڈ نہیں ہیں، وکلاء حضرات سے بھی لوگوں کی شکایت ہے۔ اس کا جواب مثال سے دینا چاہیے۔ سماجی مسئلے کہاں سے آئے گا؟ اس کی بات کی بہتر مثال سے دی جائے کہ آپ سمجھیں کہ ایک منٹ کے لیے آپ کی قدر کرامی کروں گا۔ زعفران صاحب ہیں وزیرستان سے، ذرا دیکھ لیں کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی زعفران صاحب السلام علیکم۔ ہلو۔ وعلیکم السلام، شاہد صاحب کیا حال ہے؟ جی آپ کی دعا ہے، فرمائیے۔ ہلو جی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قانون جو ہے نا ہمارے پاس، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہے اور یہ، لیکن ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں جو ہے یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو جو ہے نا، یہ جو ہماری مثال ہے، یعنی آج حکومت کی مثال دیکھ لے کہ ہمارے لیے وہ قانون ہے جو ہمارے حق میں ہو، جو ہمارے حق میں نہ ہو وہ اس کو ہم جو ہے کہتے ہیں طرفداری ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ ابھی موجودہ مثال دیکھ لیں، ابھی اعتزاز حسن ہے، وہی وکیل ہیں، وہی انہوں نے مقدمہ چلایا اور سپریم کورٹ میں جو ہے یعنی جو آزادی کہتے ہیں کہ انہوں نے دی، اور ابھی اسی دن جو ہے نا ان کے خلاف وہی نعرے بازی ہوئی، پھر وہی یعنی وہ حسن ابھی کل تقریباً 1 سال پہلے جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ اور یہ، اب ان کے خلاف جب فیصلہ آ رہا ہے تو پھر قانون جو ہے نا مڑ گیا، قانون یہ ہے، اپنی ڈیفینیشن ہمارے پاس۔ تھینک یو ویری مچ زعفران صاحب، آپ نے اچھا موضوع اٹھایا۔ جی وہ یہ کہتے ہیں، اور مثال کے طور پہ انہوں نے یہ جو وزیر اعظم صاحب کا مقدمہ ہے اس کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کبھی وکیل صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہی وکیل صاحب دوسرے موقع پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قانون ہے، موم کی ناک ہے، کیا ہے بھائی؟ دیکھیے انہوں نے 2 باتیں کی ہیں کہ انہوں نے ایک تو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی، ہم بالکل نہیں کہہ رہے، ہم ہے ہی نہیں، ہم نے تو شروع یہاں سے کیا کہ ہے ہی نہیں، ہاں ہم تو اس بھائی سے آگے جا رہے ہیں جی۔ اور یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہم لے لیتے ہیں، برا برا، جو چیز میرے مفاد میں ہے میں اس کو انصاف سمجھتا ہوں، جی، اور جو میرے مفاد میں نہیں ہے وہ ناانصافی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہی کہ جو ایک مثال دی، اور ایک بات واضح کرنا چاہوں، یہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ نہیں، یہ صرف وکلاء کے ساتھ نہیں، یہ اس پوری سماج کا المیہ ہے۔ یہ سمجھیں یہ میرا قصور ہے، میرا جرم ہے، یہ میں ہمارے ہاں ایک اور بھی رواج آ گیا ہے، ذمہ داری کو دھکا دے دینا، بیرسٹر صاحب پہ الزام لگا دینا، خود کو باہر رکھ لینا۔ بھائی جان، اصلاح کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنی اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، خود کی اصلاح کا عمل شروع کرتے ہیں، اصلاح کا عمل آگے ہو جاتا ہے۔ سیاستدان، حکمران، اعلیٰ طبقات وہ ہماری اصلاح کیوں چاہیں گے؟ ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی دیکھیے ان کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمیں غلام رکھیں، ہم جتنے برے ہوں گے اتنے اچھے غلام ہوں گے۔ جی اگر وہ اچھے بن جائیں گے تو ان کے پرس پہ یاشی ختم ہو جائے گی، اگر وہ ہمیں آنے دیں گے، زعفران کو ہمیں آنے دیں گے تو وہ تو ہٹ جائیں گے، وہ تو نسلوں سے ہمارے حاکم بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر۔ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کا یہ قانونی حق ہے۔ طارق صاحب ہیں فیصل آباد سے، ذرا ان کو بھی گفتگو میں شامل کرنے۔ جی طارق صاحب السلام علیکم۔ طارق صاحب میرا خیال ٹیلی فون لائن ڈراپ ہوگی۔ جی پرائم منسٹر صاحب کا قانونی حق ہے کہ ان کے اوپر جو الزام ہے
اس کا دفاع کیا جائے. ہم نے رابطہ طے یہ کیا ہے. ٹھیک. اور یہ حق ان کو قانون نے دیا، اللہ نے دیا ہے، پاکستان کا. یہ الگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں، یہ ہمارا تعلق نہیں، یہ بات کورٹ میں طے ہو جائے گی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایک موضوع پہ پہلے کچھ کہتے تھے، اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس کی تعبیر تو وہ خود دیں گے. البتہ ہم اصول ایک بیان کر سکتے ہیں. وہ اصول بیان یہی کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی کو، خاص طور پہ مجھے سب سے پہلے، اپنی بات تبدیل نہیں کرنی چاہیے. اگر میں ایک بات کو صحیح سمجھتا ہوں، اس کو صحیح سمجھتا ہوں، ہاں اگر اس کی غلطی میرے پر واضح ہو جائے تو پھر میں اس کو بدلنا چاہیے، اور مجھے کہنا چاہیے کہ میری رائے پہلے غلط تھی. لیکن اگر کسی مفاد کی خاطر میں رائے بدلتا ہوں تو یہ بددیانتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. چاہے کوئی اور ہو، چاہے میں ہوں. چونکہ بنیاد میری ذات سے شروع ہوتی ہے، لہذا میں اپنے بارے میں کہتا ہوں. ٹھیک. اپنا موقف کسی علمی موضوع یا کسی قانونی موضوع پہ نہیں بدلنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں مفاد کے لیے بدلنا چاہیے. میرے بھائیوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو وکلا حضرات ہوتے ہیں، در حقیقت یہ اپنے موکل کی زبان بولتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنے معروف قانونی عقیدوں کے خلاف ایک دلیل دے رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے موکل کا موقف اور مقدمہ وہی ہوتا ہے. ہماری گفتگو کے حوالے سے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پروفیشنلزم اور پرسنل کمٹمنٹس اور آئیڈیالوجی میں بعض اوقات زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے. لیکن مجھے اس میں ایک اختلاف یہ ہے کہ پاکستان کے پروفیشنل ایتھکس میں اور ویسٹرن پروفیشنل ایتھکس میں فرق آ چکا ہے. فاروق صاحب ہیں پشاور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. جی فاروق صاحب. السلام علیکم شیخ علی صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، آپ کی دعا ہے، فرمائیے. چل رہے ہیں. میں اس حالات میں آپ کی اس تقریر کی جو آج موضوع یہ کہنا چاہوں گا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ قانون ہے، آیا وہ قانون کون سا ہے؟ آیا وہ وہی قانون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک تبلیغ ضابطہ ہے، سوشو اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم. لیکن اگر آج ہم دیکھیں ہمارے سامنے ابھی کی گئی ہے کو فاروق صاحب، آپ کی آواز میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ کی آواز ہمیں پوری طرح سنائی نہیں دے رہی. میرا خیال آپ کو ایک دفعہ پھر کوشش کرنی پڑے گی. جی. پھر وہی بات ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں سیاسی نظام بھی موجود ہے، اس میں معاشی نظام بھی موجود ہے، اس میں اخلاقی نظام بھی موجود ہے. ہم بار بار دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہ بات ہم کر چکے ہیں. ہم نے بتایا کہ یہ پوری کائنات خدا کی خلق کردہ ہے اور ایک خاص ضابطے اور قانون پر خلق کردہ ہے. وہ ضابطہ اور قانون دریافت کسی نے بھی کیا ہو، ایجاد نہیں ہو سکتا، وضع نہیں کیا ہوا. وہ اسلامی قانون ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اسلامی قانون ہے. اس کا دوسرا پہلو ہے جی پاکستان میں. لیکن مسلمانوں نے یہ بات انکشاف نہیں کیا کہ زمین سورج کے گرد. دوسری مثال لے لیں. ہاں جی. بینکنگ کیا ہے؟ آپ اگر کسی یونیورسٹی کی لائبریری میں جائیں گے نا تو آپ کو 1000 کتاب ملے گی. اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ ہم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. اسلامی بینکنگ کیا ہے؟ اسلامی ذریعہ ابلاغ کیا ہے؟ اسلامی ٹی وی کیا ہے؟ اسلامی ریڈیو کیا ہے؟ اسلامی ٹیلی فون کیا ہے؟ اسلامی یہ قلم کیا ہے؟ بھائی جان، ہم نے علم سے منہ موڑا ہوا ہے اور ہم نے علم کو محدود کر لیا ہے. ہم علم کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار رہتے رہتے تعصب کا شکار ہو گئے ہیں. علم کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. علم جو بھی ہے اس کا مصدر ذات ربانی ہے. یہ پوری کائنات خدا کی تخلیق ہے، اس سے متعلق ہر حقیقت بھی خدا کی تخلیق ہے. ہم نے ان حقائق کا نہ انکشاف کیا ہے نہ ادراک کیا ہے، اور ہم یہ کہتے پھرتے ہیں جو یہ مانے وہ کافر ہے، جو چاند پہ جائے مانے وہ کافر ہے. وہ انہوں نے عیسائیوں نے بھی تو وہ اس کو پھانسی دی تھی نا، جس نے کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. ایسی بات تھی. یہ نہ کرے خدا کے واسطے. چلو، جو میں ان کی فاروق بھائی کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا میرا یہ فرض ہے کہ ہم اسلامی معاشیات بتائیں تو صحیح. اسد صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. جی اسد صاحب، السلام علیکم. لوگوں کو السلام علیکم سر. السلام علیکم اسد صاحب، فرمائیے.
سر میں یہ سر کوشچن تھا، پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو بڑا اچھا پروگرام چاہ رہا ہے سر. میری یہ کوشچن ہے اور سجیشن ہے کہ سر جو کیسز عدالتوں میں زیادہ ہیں تو کیا یہ جرگہ سسٹم سے یا علاقائی لیول پہ اس کو مسئلوں کو حل کرنا یہ کیسا رہے گا، اور اس کا قانون میں کیا مطلب اس کی شکیں ہیں؟ بہت زبردست بات کی ہے آپ نے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس ملک کے مقتدر طبقات کی یہ نیت ہو کہ عوام کو کچہریوں سے فرصت ملے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. اس ملک کے مقتدر طبقات یہ چاہتے ہیں کہ عوام راشن کی قطاروں میں، پٹواریوں کے دفتروں کے سامنے قطاروں میں، کچہریوں میں قطاروں میں کھڑے رہیں تاکہ ان سے نہ پوچھ سکیں کہ وہ اس ملک کا، اس ملک کے لوگوں کا اور اس ملک کے لوگوں کے وسائل اور دولت کا کیا کر رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں جی جرگہ سسٹم بنا. دیکھیے اس کا عرض یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انصاف کے طریقے ہوتے ہیں، ایک فارمل رسمی، ایک غیر انفارمل غیر رسمی. ٹھیک، رسمی طریقہ تو یہی ہے. وہ اب انہوں نے ڈال دیا الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن سی پی سی میں. بات یہ کہ جو یہ دوست کہہ رہے ہیں نا، اچھے معاشروں میں اس کا رواج ہے، لیکن ان معاشروں میں جو انصاف پسند ہوتے ہیں اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کے دونوں کی سلو کروا دے، جس کو ہم کبھی میڈیشن کہتے ہیں، کبھی آربٹریشن کہتے ہیں، گڈ آفیسرز کہتے ہیں. قانون موجود ہے جی ہمارے ہاں بھی، وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس کو توجہ کرنی چاہیے. اس کو بہتر بنانا چاہیے. انگلینڈ کے اندر کمرشل کیسز 90%، 90% جو ہے وکلا کے دفاتر میں طے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ضرورت ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. مجھے جانا ہے ایک دفعہ پھر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پر. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.